عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جس فرد کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات آ جائیں گی وہ فرد عزت پا جائے گا، جس قوم کی زندگی میں آ جائیں گی اللہ اس قوم کو عزتیں عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ سن لیجئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں، فوج پیچھے تھی، حضرت عمر لانو ایک جگہ ٹرن لینے لگے تو وہاں پر رک گئے۔ اب گرمی کا موسم ہے، دھوپ ہے اور لوگ پسینے میں شرابور ہیں، اور چونکہ امیر لشکر کھڑے ہیں تو سب پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ امیر المومنین خیریت ہے، آپ کیوں دھوپ میں کھڑے ہو گئے؟ آپ کی وجہ سے اتنے لوگ کھڑے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو عمر لانو نے کہا کہ میں سامنے اس وادی کو دیکھ رہا ہوں، اس وادی میں میں اپنی ابتدائی جوانی میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ واپس جاتے تھے، اور میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا، کہتا تھا عمر تو کیا زندگی گزارے گا، ارے تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ میں اپنے اس دور کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بندے کو دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں، آخرت کی بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بنا لیں، اس کو پڑھیں، صبح میں شام میں اس کے ترجمے کو یاد کریں اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر دیکھیے زندگی میں برکتیں کیسے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں کیسے عزتوں سے وہ عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔